معزز حاضرین و شاملین، اللہ عالم جل جلالہ اور عالم کا احسان عظیم کہ جمعہ مبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنے آقا قبول فرمایا، اور جو کچھ بیان کیا جائے خصوصاً معنی بیان کرنے، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ سورہ عصر کی تفسیر گزشتہ جمعے سے اسٹارٹ کی تھی۔ آج اس کا اگلا حصہ جو وہ آپ آباد کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ عالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائے۔ ہمارا معصوم پسند ہے زبان معقول کی، اس پر کلام کر چکا ہوں، لیکن جو اگلی بات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اگلے ہی لمحے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سارے انسان خسارے ہیں؟ کیا جتنی بھی بنی نوع انسانی مخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے تو وہ سب خسارے ہیں؟ جیسے مطلق اللہ رب العالمین فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے ہیں۔ اور اگر سارے انسان مراد دیے جائیں تو پھر اس خسارے سے، اس گھاٹے سے کوئی نکل سکتا ہے؟ اور اگر نکل سکتا ہے تو پھر وہ کیسے نکلے گا؟ اگر ہم یوں سوچیں کہ سارے انسان خسارے میں، اور اگر سارے انسان خسارے میں تو پھر انسان اس خسارے سے نکلے کیسے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں، اگلی آیت میں فرما دیا کہ سب انسان خسارے میں نہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ وعملوا الصالحات، اچھا یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آیا تو کیا وہ خسارے سے نکل جائے گا؟ پھر سارے ایمان والے، سارے مومنین ایمان والے وہ خسارے سے نکل جائیں گے، وہ خسارے سے بچ جائیں گے، وہ گھاٹے سے بچ جائیں گے؟ اگر یوں دیکھا جائے تو فرمایا کہ انسان کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی خسارے میں رہ سکتا ہے، تو پھر وہ کیسے نکلے گا؟ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی اگر انسان خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے تو پھر وہ کیسے نکلے گا؟ تو فرمایا وعامل الصالحات، وہ نیک اعمال کر کے نکلے گا، وہ نیک اعمال کر کے نکلے گا۔ تو یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، جو ایمان لے آیا، جو نیک اعمال کرنے والا ہے وہ بھی، تو وہ بھی خسارے سے دونوں نکل جائیں گے کہ ایمان بھی لایا ہو اور نیک اعمال بھی کر رہا ہو، تو کیا یہ خسارے سے نکل جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ابھی بھی اس میں خسارے والے لوگ باقی ہوں گے۔ تو پھر فرمایا پھر کیسے وہ خسارے سے نکلیں گے؟ تو فرمایا حق کی بات سنتے بھی ہوں، حق کہتے بھی ہوں اور حق کی تلقین بھی کرنے والے ہوں، فرمایا وہ خسارے سے نکلیں گے۔
اچھا یہاں پر پھر ایک اور بات کہ ایمان بھی لایا، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، حق سن بھی رہا ہے، حق کی وصیت بھی کر رہا ہے، حق کی تلقین بھی کر رہا ہے، اور حق وہ ہے، حق کہتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خسارے میں، فرمایا پھر کیسے بچے گا؟ فرمایا پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا وہ صبر کرے گا تو پھر خسارے سے نکل جائے گا۔ اب یہاں 4 لوگوں کا ذکر کیا، اور اگر چاروں چیزیں ایک ہی بندے کے اندر پائے گئی تو فرمایا پھر اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا اور وہ خسارے سے آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں اس کو میں فردن ذکر کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان تو لے آیا لیکن اس کے پاس ابھی بھی خسارہ ہے، ابھی بھی وہ گھاٹے میں ہے، ابھی بھی خسارے میں ہے، تو پھر وہ کیسے نکلے گا؟ فرمایا ایمان لانے کے باوجود نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، نہ ہی وہ حج اور زکوٰۃ کی طرف اس سے وابستہ ہوتا ہے، یہ اعمال نہیں کرتا جبکہ اس کو یہ کرنے چاہیے اور اس پر اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہے، فرمایا ایسا شخص بھی خسارے میں رہے گا۔ وہ کہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اعمال کی پختگی بھی اختیار کر لے، اعمال پر دباؤ اختیار کر لے، تو پھر فرمایا وہ شخص خسارے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا پھر بھی خسارے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اعمال بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس ابھی بھی وہ شخص خسارے میں ہے، تو علماء فرماتے ہیں اب وہ کیوں خسارے میں ہے؟ فرمایا اس لیے وہ خسارے میں ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان بھی لایا، اعمال بھی کر رہا ہے، اعمال میں ساری چیزوں پر دباؤ اختیار کر رہا ہے، لیکن فرمایا اب اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، فرمایا حق کو سنتا بھی نہیں، حق کہتا بھی نہیں، حق سے منہ موڑ دیتا ہے، حق کی تلقین بھی نہیں کرتا، فرمایا اب کیا کریں؟ فرمایا وہ پھر بھی خسارے میں ہے، پھر بھی وہ خسارے میں ہے، فرمایا حق بات نہیں کرتا ہے، نہیں سنتا ہے، نہیں تلقین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ درست نہیں ہے، اب عقیدہ درست ہوگا تو پھر یہ اعمال، یہ ایمان لانا، اس پر اعمال کا دوام، اور پھر حق کو سوچنا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تلقین کرنا، حق گوئی کرنا، فرمایا پھر یہ انسان جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خسارے سے بچ جائے گا۔ اب فرمایا عقیدہ بھی درست ہو تب بھی خسارے سے بچے گا، وگرنہ اعمال ہونے کے ساتھ ساتھ بھی خسارے میں ہی رہے گا۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو خسارے میں ہی ہے، وہ گھاٹے میں ہی رہے گا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر حق کا دامن بھی نہ چھوڑا، ایمان بھی لائے اور اعمال بھی رہے اور حق کا ساتھ بھی دیا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کی وصیت بھی کی، اور مثال اس سے بہتر میرے پاس نہیں ہو سکتی۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صاحب ایمان بھی تھے، اعمال بھی تھے، اور فرمایا جب حق کی وصیت اور حق کی تلقین کرنے کی بات آئی تو فرمایا میدان کربلا میں عمل کر دیا۔ فرمایا یہ وہ شخص جو خسارے میں نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ جس کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، اور کیا ہے؟ حق کی وصیت بھی کرتا ہے، حق کی تلقین بھی کرتا ہے، حق گو بھی ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے، اس سے منہ نہیں موڑتا، تو فرمایا کہ وہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی اس کے پاس ایک چیز باقی ہے، اگر وہ نہیں ہو تو فرمایا پھر بھی وہ خسارے میں۔ فرمایا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا صبر بھی اس کے پاس ہو تو فرمایا وہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بندے نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آیا،
فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والا ہے وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ اس طرح بندہ مومن نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد دین پر عمل پیرا نہیں ہوا، دین سے کنارہ کش رہا، دین سے دور رہا، فرمایا کب محبت کرتا ہوں میں، محبت کی، اچھا محبت کیسی؟ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا صرف محبت کافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہاں اگر صرف محبت کافی ہوتی تو پھر اعمال صالحہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص پودا لگا دیتا ہے اور اس پر پھل نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب اس پودے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح گلاب کا پودا لگایا لیکن اس پر پھول نہیں آیا تو مایوسی ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال، فرمایا بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اعمال صالحہ کے پھول اس پر نہیں نچھاور کرتا، پھول اس پر نہیں اگاتا، تو فرمایا اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے بن پھل کے درخت اور بن پھول کے درخت پودا۔ فرمایا انسان کی مثال ایسا ہی ہے۔ فرمایا وہ ہوتا تو تناور ہے، صحیح ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے اوپر پھول نہیں تو اس کی قدر منزلت دیگر کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ پھلدار کے مقابلے میں بے پھل کے درخت کی قیمت کم ہو گئی۔ اسی طرح فرمایا پھول والا جو پودا ہے وہ خوبصورتی اور اپنی جو ہے وہ کیا ہے وقت پیدا کر رہا ہے، اپنی قدر بتا رہا ہے، لیکن فرمایا بے پھول کا جو پودا ہے وہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ فرمایا انسان کی مثال بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا اس سے بہتر مثال کہاں ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ حق کی تلقین، حق کی نصیحت بھی ہو اور صبر بھی ہو۔ فرمایا یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے تناور درخت کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہوں، اور فرمایا ایسا ہی ہے کہ جیسے گلاب کا پودا اس نے لگایا اور خوبصورت خوبصورت پھول نظر آ رہے ہوں۔ اب اس پر ایک مثال دیتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ اس کی قبر کے پاس سے تھوڑی دیر رکنے کے بعد فاتحہ خوانی پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر فرشتے آ جاتے ہیں، پھر فرمایا فرشتے بھی چلے جاتے ہیں سوال و جواب کر کے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پھر اس کی قبر میں ایک نورانی شخص والا بزرگ وہ آ جاتا ہے، اور وہ نورانی شخص والا بزرگ اس کی قبر میں آتا ہے تو یہ جو قبر والا ہے اس سے پوچھتا ہے من انتا، کہ تو کون ہے؟ میں نے آج سے پہلے تو کبھی تجھے نہیں دیکھا۔ تو وہ نورانی چہرے والا جو ہے وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بندہ مومن قبر میں پہنچا ہے، اکیلا ہے، جا تو اس کے پاس جا، اس کے اکیلے پن کو دور کر، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر تاکہ اس کا دل لگ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے پوچھتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انا صدیق کا، میں تیرا دوست ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تیرا دوست ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو دوست تھے کچھ جنازے میں شامل ہوئے، کچھ قبرستان تک گئے اور کچھ بعد میں آئیں گے، لیکن تو کیسا دوست ہے؟ تو کون سا دوست ہے؟ میں نے آج سے پہلے تجھے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں تیرا وہ دوست ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا صدیق کا، میں تیرا دوست ہوں، لیکن کون سا؟ فرمایا انا عمل کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ بولے زور سے، کیا کہا؟ میں تیرا نیک عمل ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تو انسانی شکل میں جا اور جا کر بندہ مومن کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر تاکہ اس کا دل نہ لگ رہا ہو تو اس کا دل لگنے لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ پھر بندہ مومن کے پاس آ جاتا ہے، وہ صالح اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ مومن جب بندہ کلمہ پڑھ لے اور اعمال نہ کرے
اور جو کلمہ پڑھ لے اعمال بھی کر لے تو یہی اعمال اس کی قبر میں اس کے دوست بن جائیں گے. اور پھر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال صالحہ اللہ رب العالمین ان کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا فرماتا ہے، اس کو قبر میں بھی اس کے لیے کیا بناتا ہے، ذریعہ نجات بنا دیتا ہے. یہاں پر ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا عقیدت سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی عقیدت سے جنت مل جائے. جیسے مثال کے طور پر، جیسے ہم مثال ہے کہ میں کہیں ہم پروگرام میں چلے گئے یا یہاں پہ بھی لوگ عقیدت رکھنے والے ہوں یا اپنے پیر سے عقیدت رکھ رہے ہوں، کسی بزرگ کو دیکھ لیا تو عقیدت رکھ رہے ہوں. عقیدت میں کیا کرتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ 10 پوسی ہو جائے. ایسا نہیں کہ یہ گناہ ہے، برا ہے. صحابہ کرام تو ہاتھ نہیں بلکہ حضور کے قدموں کو بھی چوما کرتے تھے. یہ عقیدت تھی نا، عقیدت. لیکن اس پر اکتفا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ عقیدت ہو بندے کے بندہ بولے میں جنت میں چلا جاؤں گا. اگر چلو بھائی عقیدت ہے بھی صحیح تو پھر عقیدت یہ کیسی عقیدت، یہ تو پھر عقیدت نہیں ہوئی، یہ منافقت ہوئی کہ ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ان کے ہاتھ نہیں چوم رہا، وہ داڑھی منڈے پیر کے ہاتھ چوم رہا ہے جا کر. جبکہ حکم کیا ہے، فرمایا ماں باپ کی عزت کرے گا، عقیدت رکھے گا، تو فرمایا جب ان کو راضی کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا. سب سے بڑا تمہارا پیر کون ہے، فرمایا تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے. فرمایا پہلا درس تمہیں کس نے سکھایا، تمہیں اللہ بولنا کس نے سکھایا، فرمایا وہ تمہارا استاد ہے. فرمایا عقیدت رکھنی تھی تو تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتا، تو اس شخص کے ہاتھ چوم رہا ہے جس کے اعمال کو پتہ نہیں ہے. ایسا شخص ہے کہ جو شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ چوم رہا عقیدت میں جاتے ہیں. عقیدت ہو تو منافقت نہ ہو اس میں، بلکہ عقیدت بھی ایسی ہو کہ جو بندہ دیکھے تو کہے اور دل کی ضمیر میں مطمئن ہو جائے کہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ کریم آقا علیہ السلام اور حدیث مبارکہ میں نا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جو والدین کا کو راضی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اپنے والدین کو ناراض کرے تو کیا فرمایا، فرمایا وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. فرمایا عقیدت سے لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں فلاں بزرگ سے دستبوسی کر لوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی. ہاتھ چومنے سے اگر جنت ملتی تو سب ایک دوسرے کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں. اگر ایسا ہو تو پھر نماز، روزہ، یہ جو اعمال صالحہ ہے پھر ان سے بندہ کنارہ کش ہو جائے اور پھر کہے کہ میں عقیدت آپ سے کرتا ہوں اور عقیدت میں کیا ہے جنت میں چلا جاؤں گا. تو ایسا نہیں ہے. عقیدت کیا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو ایک رواج بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 5000 کی محفل میں دیکھ دے دوں گا نا تو میں بخشا گیا، جنت مل جائے گی. مجھے محفل کرا لی 1 لاکھ روپے کی اور کیا سوچا مجھے جنت مل گئی. نماز کون پڑھے گا بھائی؟ اعمال صالحہ کی طرف جو اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی وہ کون کرے گا؟ یہ بات یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اجر و ثواب ضرور ہے، فرمایا لیکن فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا. تو فرمایا پھر ایسی عقیدت کس کام کی ہے؟ تو ایسی عقیدت کام کی نہیں، بلکہ کیا ایسی عقیدت انسان کو خسارے میں لے جائے. فرمایا ان الانسان لفی خسر. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ عقیدت رکھنے والا جنت میں جائے گا، عقیدت رکھنے والا خسارے میں نہیں. فرمایا اعمال صالحہ والا جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہوگا. ایمان کو لے کر آیا ہے لیکن اعمال صالحہ بھی اس کے پاس ہیں. فرمایا ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان ایسا پکا مسلمان ہے لیکن عقیدت میں بھی پکا نظر آتا ہے. پیر صاحب آتے ہیں تو پیر صاحب کی آؤ بھگت میں بڑا ٹائم وقت صرف کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پیر خود ہی بے نمازی ہو تو پھر یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ خود ہی شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ اس کا مرید یہ کیسے پابند ہوگا؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر نہ وہ خود جنت میں جائے گا، فرمایا نہ اس کو لے کر جائے گا. فرمایا وہ بھی خسارے میں، وہ بھی گھاٹے میں، فرمایا اس کا مرید بھی گھاٹے میں. فرمایا گھاٹے سے بچے گا کیسے، خسارے سے بچے گا کیسے؟ فرمایا وہ خسارے سے ایسے بچے گا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نیک عمل بھی ہوں گے. فرمایا وہ خسارے سے بچ جائے گا. تو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. یہاں پر میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں
میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اب عقیدت پہ بات کر رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام، اور یہی بات جو ہے وہ عقیدت، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ عقیدت ہماری دوہری نہیں، منافقانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عقیدت ہو تو ایسی ہو جو سچے مومن کی عقیدت ہوتی ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ہاں بہت بڑی اچھی بات ہے، کماؤ اور تم بھی جہاد میں شریک ہو جاؤ. لیکن حضور کی نظر اور حضور کی جو فہم و فراست ہے اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے کیا پوچھا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم جہاد کرو، لیکن فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ کہنے ذرا پتہ چل جائے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد بھی افضل ہے، لیکن ماں باپ کی قدر حضور کی نگاہ میں کتنی بلند ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں. اس نے یا رسول اللہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑا تمہارا جہاد ہوگا. فرمایا عقیدت ہو تو ایسی ہو، فرمایا اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کی قدر کوئی بندہ کر لے، فرمایا اس سے بڑا جہاد، اس سے بڑی خدمت، اس سے بڑا عمل فرمایا اس کے نام اعمال میں کوئی نہیں ہوگا. فرمایا ان الانسان لفی خسر. ہم نے فرمایا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیگیں چڑھا دی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پنکھے لگا دیے، محفل کا انتظام سارا میں سنبھال لوں گا، ہے سارے انتظامات میں کر لوں گا، سب کچھ مکمل ہو جائیں گی تیاریاں، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ کے رسول تمہاری دیگوں سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول تمہاری محافلوں سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول کس سے راضی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین پر عمل کیسے کرے، دین تو بہت مشکل ہے، اس پر اگر عمل کرنے لگ جائے تو مشکل، ہم کو مشکل میں پڑ جائے. فرمایا حضور سے محبت کا دعوے دار تو ہے، لیکن فرمایا حضور کے کہے پر عمل نہیں کرا، فرمایا یہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں. فرمایا ایمان بھی اس کے بعد ہے، لیکن فرمایا یہ شخص خسارے میں ہے. یہ شخص خسارے میں اس لیے ہے کہ فرمایا حضور سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو یہ صرف کام نہیں آئے گی، فرمایا اعمال جب تک نہیں ہوں گے فرمایا انسان خسارے میں رہے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم، لیکن فرمایا رات کو محفل کی، صبح غائب، سارا دن سوتے رہو، رات کو محفل کر لو، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. فرمایا نہیں، فرمایا یہ شخص خسارے میں ہے. خسارے سے بچے گا کون؟ فرمایا خسارے سے بچے گا وہ ان الانسان لفی خسر. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا جو ایمان والا بھی ہوگا اور اس کا ایمان اتنا قوی ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کا عمل بتا رہا ہوگا کہ یہ ایمان والا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان والا ہے کون؟ ایمان والے کی تعریف کیا ہے؟ ایمان والے کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ ایمان والا وہ ہے جو مصطفیٰ والا ہے. وہ کون ہے؟ جو مصطفیٰ والا ہے. اسے کیسے؟ دو ہی قسم کے لوگ تھے، جو حضور کا کلمہ پڑھتے رہے وہ ایمان میں داخل ہوتے رہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ابو جہل، ابو لہب کی صفوں میں شامل ہوتے رہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والا ہوگا وہ جو مصطفیٰ والا ہوگا. کون ہوگا؟ جو مصطفیٰ والا ہوگا. اور فرمایا اے ایمان والو، تو جہاں بھی اللہ رب العالمین مخاطب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم ترجمہ اکثر یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اور اگر ہم یوں کہتے ہیں اے مصطفیٰ والو، بولے ذرا سبحان اللہ، اے مصطفیٰ والو. تو اب اگر یوں دیکھا جائے کہ مصطفیٰ والا اگر ہے تو پھر مصطفیٰ والا کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ والا کون ہوتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایمان لائے، صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا، عقیدت تھی. عقیدت کیا تھی؟ ابو بکر نے سارا سامان حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. سارا سامان حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا، کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا.
یہاں تک کہ جو اپنے تن پر کپڑے تھے وہ بھی ٹاٹ کے تھے، اور جو اس پر بٹن لگے ہوئے تھے وہ ببول کے کانٹوں کے بٹن تھے۔ فرمایا گھر پر کچھ نہیں چھوڑا۔ جب پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کیا عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ اچھا یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ عقیدت میں تھا نا۔ یہاں تک کہ جب عقیدت کی بات آئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر وہ ذات ہے کہ جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب عمل کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ ہے کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ہے کوئی کہ آج جس نے بیمار کی عیادت کی ہو، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ ہے کوئی کہ جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو، کوئی کھڑا نہیں ہوا، جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ تو اعمال صالحہ کی جب بات آئی، عقیدت بھی تھی، لیکن جب اعمال کی بات آئی تو ابو بکر پیچھے نہیں ہوئے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ یہ عقیدت بھی اپنی جگہ، لیکن فرمایا اعمال صالح ہوں گے تو فرمایا پھر انسان خسارے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے اب امید رکھی جا سکتی ہے کہ اعمال صالحہ بھی ہوں گے۔ بولے ہاتھوں کو اٹھا کر گئے اور اعمال صالحہ ہے کیا بخشوائیں گے؟ قبر میں کون نورانی شخص آیا تھا؟ فرمایا وہ اعمال تھے۔ نجات کس نے دی؟ دل کس نے قبر میں لگایا؟ فرمایا وہ اعمال صالحہ تھے۔ اور اعمال صالحہ میں کیا چیزیں تھی؟ فرمایا وہ نماز تھی، وہ روزہ تھا، وہ زکات تھی، وہ حج تھا، وہ قرآن تھا، وہ دین سے وابستگی تھی۔ فرمایا یہ اعمال لے کے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو پھر قبر میں اندھیرے تو ہوں گے، لیکن جب وہ نورانیت آ جائے گی قبر میں تو پھر روشنیاں روشنیاں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں خسارے سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، مورخہ 3 اکتوبر بروز پیر 2025 کو کارڈک ایمرجنسی سینٹر شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ جب اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔